بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام زاہد ہے۔ آپ مجھے زاہد وائس چینل پہ سن رہے ہیں۔ یہ کہانی ایک تھا جن قسط نمبر 1 ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے جو کہانی رکھ رہے ہیں یہ ایک حقیقت اور سچائی پر مبنی کہانی ہے۔ اس کہانی کا نام ایک تھا جن۔ اس کہانی کا ہیرو حیدر ہے۔ اس کہانی کے بہت سارے پارٹ ہیں۔ کبھی نہ ختم ہونے والی ایک دلچسپ کہانی جس کا ذرا حقیقت اور سچائی پر مبنی ہے۔ آپ نے بہت سی کہانیاں پڑھی ہوں گی، بہت سی فینٹسی دیکھی ہوگی، پر ایک تھا جن کا ہر پارٹ آپ کے لیے لطف اور دلکش اور سبق آموز ہوگا۔ یاد رہے، ایک تھا جن انٹرنیٹ کی دنیا میں کہیں نہیں اس کہانی کو سچائی کے ساتھ لکھنے جا رہا ہوں۔ یہ کہانی ایک امانت ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے 1928 سے۔ الویرا ایک بہت سی خوبصورت اور ذہین لڑکی تھی۔ الویرا بچپن سے ہی پڑھائی لکھائی میں ہوشیار تھی۔ الویرا سائنس میں بہت دلچسپی لکھتی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے گھر میں کوئی نہ کوئی نئی چیز بناتی اور اس پر کام کرتی رہتی تھی۔ الویرا کو قدرتی نظاروں اور موسم کے بدلتے رنگ ہمیشہ متاثر کرتے رہتے تھے۔ الویرا عمان میں رہتی تھی اور وہ ایک مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ الویرا کے گھر میں صرف 4 فرد رہتے تھے: الویرا کے والد، امی اور اس کا ایک بھائی جو اس سے چھوٹا تھا۔ الویرا عمان کی یونیورسٹی میں سائنس کی اسٹوڈنٹ تھی۔ وہ ہر روز یونیورسٹی میں جاتی۔ الویرا اپنی یونیورسٹی میں بھی زیادہ تر کسی سے فری نہ ہوتی۔ الویرا کا اخلاق بہت کمال تھا۔ وہ جس سے بھی بات کرتی تھی یونیورسٹی کی لڑکیاں اس سے دوستی کرنے کی خواہش مند ہو جاتی۔ الویرا اپنی فری ٹائم یونیورسٹی کی لائبریری میں گزارا کرتی تھی۔ وہ قدرت اور قدیم ریسرچ کی کتابیں پڑھتی رہتی تھی۔ ایک دن یونیورسٹی میں پکنک ٹرپ رکھا گیا جس میں یونیورسٹی کی قابل اسٹوڈنٹس کو سائنسی ریسرچ سکھانے کے لیے پرانی جگہوں پر پکنک پروگرام بنایا گیا۔ الویرا کی کلاس کے سب اسٹوڈنٹ اس میں شرکت کر رہے تھے۔ الویرا نے اپنے والدین سے پکنک کی اجازت لی اور اگلے دن یونیورسٹی کے تمام اسٹوڈنٹ یونیورسٹی پہنچ گئے اور وہاں سب روانہ ہو گئے۔ پکنک عمان کے شمال میں رکھی گئی کیونکہ وہ پکنک ریسرچ پکنک تھی۔ ہر طرح پہاڑ، سردیوں کے دن تھے۔ وہ سب چلتے چلتے اپنی منزل کی طرف پہنچ گئے۔ ہر طرح پہاڑ ہی پہاڑ موجود تھے۔ اتنے میں الویرا کی کلاس کی ٹیچر اپنے تمام اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہوئے: یہاں آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ یہاں آج سے پہلے کوئی انسان کبھی نہیں آیا اور ہمیں اس جگہ اپنی ریسرچ کرنی ہے کہ یہاں کیا ہے اور ان پہاڑوں میں اندر ان سرنگوں میں کیا ہے۔ آپ سب ایک دوسرے کے پاس رہنا اور ڈرنا نہیں۔ یہاں کوئی جانور موجود نہیں ہے۔ یہ بول کر ٹیچر آگے چلا گیا۔ اتنے میں الویرا کی ایک دوست نے کہا: بھلا یہاں ان پہاڑوں میں کیا ہوگا؟ الویرا بولی: چلو آگے چلو، دیکھتے ہیں۔ الویرا کو تو قدرت سے پہلے ہی پیار تھا۔ سب کچھ ہی آگے چلے تو ان کے سامنے ایک بہت بڑی چٹان تھی اور اس میں ایک سرنگ بنی ہوئی تھی۔ باہر سے ایسا لگتا تھا کہ اندر کوئی گھر ہے۔ سب نے اپنے اپنے بیگ سے ٹارچ نکالی اور سب آہستہ آہستہ سرنگ کے اندر گئے اور میرے خدا، یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی گھر ہو۔ اتنی بڑی سرنگ! بچوں، آپ سب ایک دوسرے کے قریب رہنا، ان کے ٹیچر نے بہت پھر ہدایت کی۔ اب سب اسٹوڈنٹ سرنگ میں پھیل گئے اور سرچ کرنے لگے۔ الویرا کو اب بہت مزہ آ رہا تھا۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی تو چاہتی تھی کہ کچھ نیا کرنے کو ملے۔ وہ آہستہ آہستہ اندر جاتی رہی اور ہر طرح دیکھتے ہوئے ہر ایک چیز کو باریکی سے دیکھتی جاتی۔ سرنگ کی دیوار پھر ایک طرف جب نظر پڑی تو اس نے غور سے دیکھا، وہاں ایک پینٹنگ بنی نظر آئی۔ الویرا نے اپنی دوست کو مخاطب کرنا چاہا: ارے یہ دیکھو، یہ کیا ہے؟ الویرا نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ اپنے دوستوں سے کافی آگے نکل آئی تھی۔
وہاں الویرا کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ الویرا نے پھر سے سرنگ کی دیوار پر مبنی پینٹنگ کو غور سے دیکھا تو وہاں دو لوگوں کی شکل تھی، ایک لڑکی اور ایک لڑکا۔ وہ اس کو غور سے دیکھ ہی رہی تھی کہ الویرا کو ایک مدہوش کرنے والی خوشبو کا احساس ہوا اور اچانک ایک آواز نے اسے ہلا ڈالا، السلام علیکم الویرا۔ الویرا نے یکبک مڑ کر دیکھا، وہاں کوئی نہ تھا۔ الویرا یہاں وہاں دیکھنے لگی، کو ڈرو مت، الویرا مدت سے انتظار کر رہا ہوں۔ کون ہو؟ دیکھو مجھے ڈر نہیں لگتا، تم سے کہاں چھپ کر بول رہے ہو؟ الویرا میں عارض ہوں، بکواس بند کرو، اب نکل کر سامنے اور ورنہ۔ اتنے میں الویرا کو کسی نے ہاتھ لگایا، پھر وہاں نظر کوئی نہ آ رہا تھا۔ اتنے میں الویرا نے زوردار چیخ ماری اور اس کے دوست بھاگتے ہوئے اس کے پاس پہنچے۔ الویرا کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا کہ ہوا کیا، اس کے ساتھ کون تھا وہاں۔ اس کے دوستوں نے جب اس سے کہا کیا ہوا تمہیں، الویرا نے چپ ہو کر کہا پتہ نہیں، شاید پیر پھسلا میرا، وہ بات کو گھما گئی۔ الویرا گہری سوچ میں ڈوب گئی، کیا ماجرا ہے یہ؟ الویرا کی طبیعت خراب ہونے لگی، اسے سخت بخار ہونے لگا۔ وہ ایک جگہ بیٹھی رہی، اس کی سب دوست بھی اس کے ساتھ بیٹھی رہی۔ ٹرپ 2 سے 3 دن کا تھا۔ الویرا کو بار بار وہ مدہوش کن خوشبو اپنے ارد گرد محسوس ہوتی رہی۔ الویرا نے اپنے ایک دوست کو کہا کہ تمہیں کوئی خوشبو محسوس ہو رہی ہے؟ خوشبو؟ کیسی خوشبو یار، مجھے تو کوئی خوشبو نہیں آ رہی، کیا ہو گیا ہے یار الویرا؟ پتہ نہیں یار۔ اچھا تم آرام کرو، طبیعت خراب ہو رہی ہے، آرام کرو، اور وہ سو گئی۔ اگلے دن الویرا اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں سیر کر رہی تھی۔ سردی تھی، الویرا کو وہاں کچھ پھول نظر آئے۔ وہ پھولوں کے پاس گئی تو وہاں اچانک جھاڑیوں سے ایک بھیڑیا نکل آیا اور اس نے الویرا پہ حملہ کر دیا۔ بھیڑیا جیسے ہی الویرا کی طرف بڑھا تو وہ گر گیا اور اس کے زبان سے چیخنے کی آوازیں بلند ہوئی۔ اچانک وہاں ایک خوبصورت نوجوان الویرا کے سامنے تھا۔ اس نے بھیڑیے کو ایک ہی وار کر کے ہلاک کر دیا اور الویرا کی طرف ہاتھ بڑھا کے بولنے لگا، تم ٹھیک ہو میری جان؟ الویرا کو اس سے وہی مدہوش کن خوشبو آنے لگی۔ کون ہو تم؟ میں عارض ہوں، اس دن میں تم سے بات کرنا چاہتا تھا، یہ میری جگہ ہے، میں تمہارا انتظار کرتا رہا ہوں۔ اتنے میں الویرا کے ٹرپ کے تمام لوگ اس کی طرف بھاگتے ہوئے آنے لگے۔ مجھے پھر جانا ہوگا، عارض نے کہا اور وہ پھر غائب ہو گیا۔ کیا ہوا الویرا؟ اور یہ بھیڑیا کہاں سے آیا اور وہ کون تھا؟ کہاں گیا جو ابھی تم سے بات کر رہا تھا؟ پتہ نہیں وہ کہاں گیا، کون تھا؟ اسٹوڈنٹس، لگتا ہے یہ جگہ خطرناک ہے، اب ہمیں واپس چلنا ہوگا۔ اپنا سامان لو اور سب لوگ واپس چلو، ان کے ٹیچر نے سب کو متوجہ ہوتے کہا۔ سب لوگ واپس اس سرنگ کی طرف آئے اور اپنا سامان واپس اٹھانے لگے۔ الویرا کی سوچ میں پھنس رہی عارض کی بات چل رہی تھی، وہ کون ہے اور میرا نام کیسے جانتا ہے اور وہ میرا انتظار کیوں کر رہا ہے؟ آخر وہ غائب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سوچتی رہی اور اچانک وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور واپس سرنگ میں اس جگہ جا پہنچی جہاں اس کو پہلی بار وہ آواز آئی تھی۔ وہاں پہنچ کر الویرا نے آواز دی، کہاں ہو تم؟ مجھے بات کرنی ہے، کون ہو تم؟ میرا نام کیسے جانتے ہو؟ سامنے آؤ۔ الویرا کا یہ بولنا تھا کہ اچانک ایک ہوا کا جھونکا اس کے قریب آ کر ایک انسانی شکل میں نمودار ہو گیا۔ میں عارض ہوں، میں اکثر یہاں آتا رہتا ہوں، سمجھو جب میری دنیا سے تنگ آ جاتا ہوں تو یہاں رہنے چلا آتا ہوں، یہ گھر ہے میرا۔ میں ایک اپنی دنیا کا پرنس ہوں، اور تم مجھے کیسے جانتے ہو اور میرا انتظار کیوں ہے تمہیں؟ ہماری دنیا کے ایک نجومی نے مجھے اپنی جادوئی پاور سے دکھایا تھا کہ جو میری شہزادی ہوگی وہ انسان ہوگی، اور جب سے میں نے آپ کو دیکھا تھا مجھے آپ سے محبت ہو گئی تھی۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ آپ ایک نہ ایک دن یہاں آؤ گی، میں تب سے آپ کا یہاں انتظار کر رہا ہوں۔ الویرا اس کی باتوں میں گم
سی ہونے لگی۔ اس کی میٹھی آواز الویرا کے دل پر اثر انداز ہونے لگی۔ وہ بے شک بہت خوبصورت نوجوان تھا۔ الویرا، میں ایک جن ہوں۔ آریز کا یہ بولنا تھا کہ الویرا کے دوستوں کی آوازیں آتی سنائی دی۔ الویرا، کہاں ہو تم؟ سب اس کو ڈھونڈ رہی تھی۔ مجھے جانا ہوگا، جانتا ہوں تم واپس جا رہی ہو، پر یہ حقیقت ہے میں چاہتا ہوں تمہیں۔ آریز نے اتنا ہی کہا کہ سب لوگ وہاں پہنچ گئے اور آریز پھر سے غائب ہو گیا۔ الویرا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ سب تمہیں ڈھونڈ رہی ہیں۔ چلو اب واپس نہیں چلنا۔ کیا کیا دیکھ رہی وہ وہاں؟ چلو اب۔ اس کی ایک دوست نے الویرا کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ چلنے کو کہا اور وہ ان کے ساتھ وہاں سے جانے لگی۔ سب لوگ واپس اپنے اپنے گھروں کی طرف جانے لگے۔ الویرا پورے راستے آریز کے بارے میں سوچتی جا رہی تھی۔ آریز کی آواز اور اس کا چہرہ اس کے دل دماغ میں بس چکا تھا۔ وہ گھر پہنچی تو سب سے مل کر اپنے کمرے میں جا بیٹھی اور